بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 60 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے متوجہ کرنے والی انجن کی غیر معمولی آواز تھی، کیونکہ مال روڈ کی طرف سے آنے یا جانے والے سڑک کے اس مختصر سے حصے میں تیز رفتاری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جہاں ہر وقت بچے موجود رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سر گھما کر دیکھا اتنی تیزی سے گاڑی لے کر کون روانہ ہوا ہے، اور بالکل آخری وقت میں گاڑی مجھے کسی خونخوار جانور کی طرح چند گز کے فاصلے پر نظر آئی۔ اس کے ریڈیٹر کے سامنے کی جالی کسی خون آشام درندے کے جبڑوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اور بجھی ہوئی ہیڈ لائٹس میں اس کی شفاف آنکھوں کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ میں نے خود بخود ایک زبردست چھلانگ لگائی اور سڑک پر گرا۔ گاڑی تقریباً میرے جسم کو چھوتی ہوئی گزری اور ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ میرے کانوں میں شیشے کی ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے ٹکڑے میرے آس پاس بھی آ گرے۔ میں گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، بے اختیار میری نظر گاڑی کے اندر گئی۔ گاڑی کے اندر وہی دونوں موجود تھے جو بس میں میرے تعاقب میں تھے۔ ڈرائیونگ وہ شخص کر رہا تھا جو میرے تعاقب میں دوڑا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے گاڑی کو پھر پیچھے کر لیا۔ گاڑی درمیان میں سے دب گئی تھی اور ریڈیئیٹر کے ٹوٹنے سے سارا پانی بہہ گیا تھا۔ دونوں ہیڈ لائٹس چکنا چور ہو جانے کے بعد گاڑی کسی زخم خوردہ اندھے حیوان کی طرح لگتی تھی، لیکن درخت سے تصادم کے بعد بھی اس کا انجن بند نہیں ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ریڈیئیٹر کے انجن کو ٹھنڈا رکھنے والے پانی کے ختم ہوتے ہی گاڑی صرف چند منٹ چل سکے گی۔ میں جانتا تھا کہ ریڈیئیٹر کے انجن کو ٹھنڈا رکھنے والے پانی کو ختم ہوتے ہی گاڑی صرف چند منٹ چل سکے گی، پھر اس کا انجن گرم ہو کے چل جائے گا۔ میں بے تحاشا بھاگا، لیکن دروازے کی بجائے میں نے اس طرف جانا بہتر سمجھا جہاں آلو، چھولے، گول گپے، چاٹ اور آئس کریم بیچنے والے قطار بنائے کھڑے تھے۔ ان سب نے گاڑی کو درخت سے ٹکراتے دیکھ لیا تھا، اور پہلے وہ سمجھے تھے کہ یہ حادثہ ہے، چنانچہ وہ مدد کے لیے لپکے تھے۔ پھر انہوں نے گاڑی کو میرے پیچھے یوں آتے دیکھا جیسے شکاری کتا کسی خرگوش کے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ سب بھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ مجھے یہ علم تھا کہ دونوں شکاری مسلح بھی ہیں، کم از کم ایک کے پاس یقیناً ریوالور ہے۔ میں نے گول گپے کی دو ریڑیوں کے درمیان میں سے راستہ بنایا اور گزرتے گزرتے تیسری ریڑھی کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے اپنے پیچھے ایک ہنگامہ سنا۔ کار کے ٹکرانے سے ریڑیاں الٹ گئی تھی اور سارا مال سڑک پر یا گاڑی پر پھیل گیا تھا۔ ریڑھی کے مالک چلا رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے لوگ ہر طرف سے جمع ہونے لگے تھے۔ میں نے صرف ایک بار پلٹ کر دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ گاڑی جواب دے چکی تھی۔ وہ دونوں اب لوگوں کے نرغے میں آ چکے تھے۔ مشتعل ریڑھی والوں نے ڈرائیور کو باہر گھسیٹ لیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے اچانک ریوالور نکال لیا اور ایک ہوائی فائر کیا۔ لوگ واپس بھاگے۔ چڑیا گھر کے دروازے پر عورتوں اور بچوں نے چیخنا شروع کیا، اور اس موڑ سے فائدہ اٹھا کر ریوالور والا میری طرف دوڑا، لیکن میں اس وقت تک ایک درخت کے پیچھے پناہ لے چکا تھا۔ دوسری گولی درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ پھر کسی نے پیچھے سے پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور وہ ذرا سی دیر کے لیے چکرا گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ایک جس میں اس کے اوپر جا پڑا۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے گھٹنے پر پڑی اور وہ ایک چیخ مار کے نیچے گر گیا۔ اس کے گھٹنے پر اوپر کی نرم ہڈی یقیناً ٹوٹ چکی تھی اور وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ لوگوں نے اس کے ساتھی کو نہیں چھوڑا۔ اب کچھ لوگ میری طرف آئے۔ میں نے جوڈو یا کراٹے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ایک عام آدمی کی طرح اس شخص کو مکے مار کے زمین پر گرا لیا۔ ذرا سی دیر میں وہ بھی اسیر ہو گیا۔ اسیر کرنے والے وہی تھے جن کا مالی نقصان ہوا تھا۔ گول گپے اور دہی بڑے جو ان کو رات تک فروخت کرنے تھے ضائع ہو گئے تھے، اور ان کی ریڑھی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اگر ان کو نقصانات کی تلافی کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ مشتعل ہجوم دونوں کو مار ڈالتا، جس میں متاثر ہونے والے افراد کے علاوہ دیگر خم پیشہ اور کچھ جو چیلے تماشائی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک بڈھے نے جو لنگی باندھے ہوئے تھا داڑھیں مار مار کر رونا شروع کیا کہ اب میں نئی ریڑھی کہاں سے لاؤں گا اور کاروبار کیسے شروع کروں گا۔ کسی اور نے تسلی دی کہ بابا، نقصان تو اس کا باپ بھی پورا کرے گا۔ کار کو میرے پیچھے آتے اور مجھے جان بچا کر دوڑتے سب نے دیکھا تھا۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے۔ میں نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے کار سے کچلنے کی کوشش کیوں کی تھی۔ میں تو ان کی صورت سے بھی ناآشنا ہوں۔ کوئی بات تو ضرور ہوگی، ایک نوجوان نے کہا جو زمین پر پڑے ہوئے ریوالور کی حفاظت کر رہا تھا اور پولیس کے آنے سے پہلے کسی کو ریوالور اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ قانونی ذہن کا مالک تھا۔ یہ تو انہی سے تھانے جا کر پوچھا جائے گا، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک پولیس مین نمودار ہوا جسے غالباً چیرنگ کراس سے لایا گیا تھا۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آوازیں چلا کر اس سنسنی خیز واقعے پر اظہار خیال کیا، اور میں سوچتا رہا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں۔ میں اس وقت تھانے جا کر کسی نئی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ضرور تمہارے کوئی دشمن ہوں گے، پولیس مین نے مجھے دیکھ کر کہا۔ ایسی راہ چلتے لوگوں پر تو کوئی گاڑی نہیں چڑھاتا۔ قسم خدا کی حوالدار صاحب، میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا، میں نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ تھانے جا کے سب معلوم ہو جائے گا، سپاہی نے دھمکی کے انداز میں ساری لایا۔ تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ میرا نام جی، میں نے اونٹوں پر زبان پھیر کے سوچتے ہوئے کہا، منشی کلندر بخش شہران اور امرتسر کا رہنے والا ہوں اور حیران تخلص کرتا ہوں۔
کسی کے کچھ اور کہنے سے پہلے مجمع کو چیرتا ہوا ایک معزز شخص آگے آیا۔ میری گاڑی وہاں سے کس نے ہٹائی ہے؟ وہ روبدار لہجے میں بولا۔ پھر اس نے حیرت زدہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے پیچھے سے گاڑی کا جائزہ لیا۔ او مائی گڈنس، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کس کی یہ حرکت تھی؟ صورتحال لوگوں پر واضح ہو چکی تھی، مگر وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی چڑیا گھر کے دروازے پر کھڑی کی تھی اور اپنی فیملی کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ باہر نکلنے پر اسے گاڑی نظر نہ آئی تو پوچھنے پر لوگوں نے مجمع کی طرف اشارہ کیا جو کار کو گھیرے کھڑا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ فرار ہونے والوں کے لیے اس سے بہتر موقع نہ ملے گا۔ محمود اجاز ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ گاڑی والا اپنی تباہی کو رو رہا تھا تو ریڈی والا اپنی بربادی کو، اور لوگ میری طرف متوجہ نہیں رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور اس حلقے سے نکل گیا۔ سڑک پر ایک ٹیکسی والا بھی ایسا تھا جو اس سارے تماشے سے بے نیاز اسٹیئرنگ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ میں نے بیٹھتے اس کا کندھا ہلایا اور کہا، کرشن نگر۔ ڈرائیور نے ادھ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک خودکار عمل کے تحت انجن سٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ طویل فاصلے کی سواری مل جانے کے بعد اس کے اعتراض کرنے کا یا کیلولا جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا۔ بال روڈ والے گیٹ پر پہنچ کر میں نے پیچھے دیکھا۔ مجمع ابھی تک میری عدم موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور ٹیکسی کی سیٹ سے پشت لگا کے اپنا سر پیچھے رکھ لیا۔ ٹیکسی مال روڈ پر سے گزری تھی اور ٹیکسی والا پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور اپنے منتشر خیالات کا منظم کیا۔ اس وقت اگر میں حاضر دماغی سے کام نہ لیا ہوتا تو وہ دونوں بدماش میرا کام تمام کر جاتے جو اب گرفتار ہو چکے تھے۔ اب وہ جانے اور پولیس جانے، سکندر بخت کچھ نہیں جانتا۔ اس نے تو آج باغے جناب میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ان دونوں بدماشوں نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مقابلہ نہیں کیا تھا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تھانے پہنچ کر وہ پولیس کی پناہ میں آ جائیں گے تو پبلک کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ شاید وہ سکندر بخت کا نام بھی نہیں لیں گے۔ ان کو اس مشن پر بھیجنے والے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر لیں گے۔ گاڑی والے کا نقصان پورا کر دیا جائے گا اور ضروری ہوا تو ریڈی والوں کا بھی۔ فریقین کو عدالتی چکروں سے بچانے اور رپورٹ لکھے بغیر فیصلہ کرنے کا جو نذرانہ کوتوال صاحب دیں گے ان کی مرضی اور خوشی کے مطابق ادا ہو جائے گا تو جھگڑا کہاں رہے گا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کرشن نگر کہہ دیا تھا، لیکن ٹیکسی کرشن نگر پہنچی تو میں سوچا کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے ٹیکسی سوری بلڈنگ کے پاس رکوائی۔ انعام کے میس کی دکان تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ انعام تقریباً 50 سال کا مگر صحت مند اور شکل سے 40 کا نظر آنے والا سمارٹ آدمی تھا۔ اپنا اصل نام بتاتے بتاتے میں ایک اور خیال سے رک گیا۔ فوری طور پر مجھے کوئی دوسرا نام نہ سوچا۔ میں منشی کلندر بخش حیران امرتسری ہوں۔ میں نے کہا، آپ کے بھائی غلام علی مرحوم میرے دوست تھے۔ میرے موسیقی خیز دام سے جو مسکراہٹ انعام کے چہرے پر نمودار ہوئی وہ غلام علی کے ذکر پر کافور ہو گئی تھی۔ تشریف رکھیے حیران صاحب۔ اس نے ہاتھ ملا کر مجھے کاؤنٹر کے پیچھے بلا لیا اور خود بھی میرے سامنے ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ غلام علی اور میں WD میں ایک ساتھ کام کرتے تھے، میں نے کہا، اور ایک ساتھ ایک ہی جرم میں نکالے گئے تھے، یعنی ایمانداری کے جرم پر۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ بھائی صاحب مرحوم نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ دراصل ان کو ایک فرم میں بڑی اچھی نوکری مل گئی تھی، میں نے کہا۔ میں نے بہت ٹھوکریں کھائیں، کچھ عرصے مشرقی پاکستان میں بھی رہا۔ مجھے کل ہی ان کی وفات کا علم ہوا۔ انہوں نے کئی بار آپ کا ذکر کیا تھا، بس اتفاق سے کہ ملاقات ہوئی بھی ہے تو تعزیت کی خاطر۔ اتنے مستند حوالوں کے بعد انعام کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ اپنے حالات تو مجھے خود غلام علی نے موت سے پہلے بتائے تھے۔ انعام نے 2 گاہکوں کو نمٹایا اور ایک لڑکے کو چائے وغیرہ لینے بھیج دیا جو ابھی زیر تربیت سیلز مین تھا۔ میں نے اپنی گفتگو میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا ذکر بھی کیا اور انعام نے کہا کہ وزیر خان مرحوم تو غلام علی کے لیے آدمی کے روپ میں فرشتہ ثابت ہوئے تھے۔ اپنی باتوں کے دوران وہ مجھ کو مسلسل حیران صاحب کہہ کے مخاطب کرتا رہا اور جتنی باتیں غلام علی نے مجھے اپنے بارے میں بتائی تھی ان کے ذکر سے میں نے ثابت کر دیا کہ ہم واقعی ایسے دوست تھے جن سے ایک دوسرے کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض مدعا کی۔ میرے حاضر ہونے کا ایک اور بھی مقصد تھا انعام صاحب، میں نے کہا۔ مشرقی پاکستان سے آنے کے بعد میں مکان کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ کاروبار تو اللہ کے فضل سے اچھا چل رہا ہے۔ آپ کا کیا کاروبار ہے؟ انعام نے میری بات کاٹ کر کہا۔ میں کنٹریکٹر ہوں، میں نے کہا۔ جنرل آرڈر سپلائی سرکاری محکموں کو ہر قسم کے سامان کی فراہمی کے ٹھیکے لیتا رہتا ہوں۔ تاہم ابھی اپنا ذاتی مکان بنوانے کی استطاعت نہیں ہے۔ پہلے ایک مکان کا آدھا حصہ کرائے پر لیا تھا، باقی آدھے حصے میں بڑے غلط قسم کے لوگ رہتے تھے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، بڑے غلط دھندے تھے ان کے۔ دوسرا مکان لیا ہے تو مالک مکان بڑا خر دماغ ملا کہ آزادی سے سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ خود نیچے رہتا ہے تو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم چلتے وقت بھی فرش پر قدم نہ رکھیں، کیونکہ اس سے دمک پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی دوسری بیوی کو درد سر اور تیسری بیوی کو اختلاج ہونے لگتا ہے۔ دیوار میں کیل نہیں ٹھونکنے دیتا۔ اب کپڑے ہوا میں معلق کرنا آتا تو میں جادوگر نہ ہوتا۔ انعام بے ساختہ ہنسا۔ یہ تو بالکل ساس بہو کا جھگڑا ہے جو ہر جگہ اسی طرح چلتا ہے۔
اب ایک مکان تو ہے، وہ کچھ سوچنے لگا، لیکن ذرا ہے بڑا، میرا مطلب ہے اس کا کرایہ 800 روپے ہے، شاید میرے کہنے سے 7 یا 750 ہو جائے، کیونکہ مالک مکان ایک بیوہ عورت ہے۔ عورت کیا، میری پھوپھی ہے۔ وہاں آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے انعام صاحب، میں نے کہا۔ اس وقت تو میں 1000 دے کر بھی گویا قید خانے میں ہوں۔ یہ بتائیے کہ ایڈوانس کی رقم کتنی ہوگی؟ ایڈوانس کیا ہے حیران صاحب، انعام بولا، آپ تو بھائی کے دوست ہیں، اور کوئی اور ہوتا تو میں یہ کرایہ نامہ وغیرہ بھی بھرواتا، لیکن یہ بتائیے آپ اکیلے ہیں؟ خدا نہ کرے دنیا میں کوئی اکیلا ہو، میں نے کہا۔ ایک مفلوج خالہ ہے اور ان کی بیٹی ہے، ایک چچی ہیں اور ایک چچا زاد بھائی ہیں، یہی ہے اپنا کل خاندان۔ یعنی آپ کے اپنے والدین اور بھائی بہن یا بیوی بچے نہیں ہیں؟ انعام نے کہا۔ شادی ابھی نہیں کی، میں نے کہا۔ والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، بہن بھائی تھے ہی نہیں، ایک چچی اور خالہ بھی بیوہ ہیں، چنانچہ ہم سب مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ انعام نے سیل مین کو دکان کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور خود میرے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد ہم ایک گلی میں مڑ گئے۔ انعام نے مجھے 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود ایک گھر میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ ہم نے کچھ اور فاصلہ طے کیا اور تقریباً اس جگہ جا پہنچے جہاں وہ 2 نمبر بس کا آخری سٹاپ تھا۔ وہ مکان گلی کے آخر میں تھا، اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے جس میں سبزی کی کاشت ہوتی تھی۔ مکان میری توقع سے زیادہ بڑا نکلا۔ اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے 800 روپے ماہانہ بہت کم کرایہ تھا، لیکن اس کی وجہ شہر سے دوری تھی۔ یہی مکان کسی فیشنیبل یا بارونق آبادی میں ہوتا تو 1500 سے کم کرائے میں نہ ملتا، لیکن ہماری نقطۂ نظر سے یہ مکان موزوں ترین تھا۔ اس میں ہم سب کے لیے جگہ تھی جہاں ہم گمنام رہ سکتے تھے، اور ایک طرف کھلے کھیت جہاں صحت بخش ماحول فراہم کرتے تھے، وہاں ہنگامی حالات میں فرار کے راستے بھی مہیا کرتے تھے۔ انعام کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ ایک طرف مکان اس کی بیوہ پھوپھی کا تھا جسے وہ زیادہ سے زیادہ کرائے پر اٹھانے کا آرزومند تھا، دوسری طرف اس کے مرحوم بھائی کا دوست تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اتنے کرائے پر میں آبادی سے اتنا دور رہنا پسند نہ کروں، لیکن میں نے فوراً اسے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس ادا کر دیا، تب وہ بہت خوش ہوا۔ ہم انتہائی دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں واپس ہوئے تو مکان کی چابی میری جیب میں تھی، اور میں بہت مطمئن تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا ہے۔ شام 4 بجے میں نے کرشن نگر سے رکشہ لیا جس نے مجھے 4:45 بجے صدر پہنچا دیا۔ رابعہ اور محسن روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شیلا اکیلی رہ جانے کے خیال سے کچھ افسردہ تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ صبر اور انتظار کی آزمائش کا زمانہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ 1-2 روز میں ہم سب دوسرے بہت بڑے کشادہ اور آرام دہ مکان میں منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ گلبرگ کا سامان بھی نکال لائیں اور اسے کوئی مصروفیت بھی فراہم کر دیں۔ رابعہ کی گاڑی پیچھے والی گلی میں کھڑی تھی۔ تمہاری یہ گاڑی بہت خطرناک ہے، میں نے کہا۔ ایک تو اس کا رنگ بہت نمایاں ہے، پھر اس کا حلیہ۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ حلیہ بگاڑنے کا کارنامہ آپ ہی نے سر انجام دیا تھا، رابعہ خفگی سے بولی۔ اب اسے خطرناک کہتے ہو؟ بہن صاحب، برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں بی بی، جو خطرناک ہے وہ خطرناک ہے، اور جو محض ناک ہے وہ محض ناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گاڑی کا رنگ اور حلیہ بدلا جائے یا گاڑی بدلی جائے، کیونکہ ہر جگہ یہ گاڑی تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ یہ کیا فضول بات پر لڑنا شروع کر دیا ہے؟ یہ کیا فضول بات پر لڑنا شروع کر دیا اس وقت؟ محسن نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتا کہ سارا دن کہاں جھک ماری؟ میں نے تھانے فون کیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ چلے گئے۔ تھانے میں چراغ دین سے بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی، میں نے کہا، اور ان کو اول تاخر ہر بات بتا دی۔ وہ دونوں خاصے فکر مند اور پریشان نظر آنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ براہ راست حملوں پر آ گئے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ سکندر بخت کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی دی ہوئی مہلت بھی ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، اور انہیں یقین آ چکا ہے کہ میں ان کی شرائط قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں نے کہا۔ پہلی صورت میں تم کہیں بھی محفوظ نہیں ہو سکندر، رابعہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم شیلا کی طرح گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے، اور سڑک پر ایک آدمی کی جان لینا ان جیسے لوگوں کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرے تحفظ کی ضمانت صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، میں نے کہا، یعنی وصیت ناموں کا ایک پورا سلسلہ مرتب کیا جائے اور اس کی اطلاع دشمنوں تک پہنچا دی جائے کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوا تو محسن میرا وارث ہوگا، محسن کے بعد رابعہ، رابعہ کے بعد شیلا۔ صرف اسی ترتیب سے دشمن پر یہ وعدے کیا جا سکتا ہے کہ وزیر خان کا ایک نہیں ان گنت وارث ہے، اور چودھری دلاور نے پورے کاروبار پر بلا شرکت غیر قبضہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے وہ ایک سکندر کے نہ ہونے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلا مقصد کوئی قتل نہیں کرتا، اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی کی امید نہیں رہے گی تو وہ مجھے راستے سے ہٹانے کا خیال بھی چھوڑ دیں گے۔ انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ نئی شرائط پیش کریں گے یا مصالحت کا کوئی اور فارمولہ تلاش کریں گے۔ جان بچانے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میری ضمانت منسوخ ہو جائے اور میں جیل چلا جاؤں۔
जो लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच सकते हैं और कत्ल कर सकते हैं वो जेल में भी तुम्हें मरवा सकते हैं। मोहसिन ने कहा जेल के अंदर खुसूसी इंतजामात किए जा सकते हैं। मैंने कहा उसमें रिजवी साहब के ताल्लुकात काम आ सकते हैं। मैंने सुना है कि जहां फांसी पाने वाले मुजरिमों को रखा जाता है वहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। ये कैसी बातें करते हो तुम? राबिया ने दहशत ज़दा होकर कहा। शायद उसे ख्याल आ गया था कि मुझ पर भी कत्ल का इल्जाम है और कातलों की आखिरी मंजिल काल कोठरी होती है जो अदमाबाद की सरहद पर वाक़ होती है। खौफ से उसकी आवाज कांप रही थी और उसका रंग उड़ गया था। जब मैंने उसे तसल्ली देने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसका हाथ ठंडा हो रहा था। तुमसे किसने कहा है कि वसीयत नामों की स्कीम नाकाबिल अमल है? मुझे 2-4 दिन की मोहलत दो, मैं और मंजीर साहब मिलकर सब कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हम वसीयत नामों की एक एक नकल उन लोगों को पहुंचा देंगे। राबिया ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें खौफ ज़दा नहीं करना चाहता था। मैंने राबिया के हाथ पर थपकी दी। काल कोठरी में तो जिंदा लाशें रहती हैं और ज़ाहिर ऐसी होलनाक जगह कोई खुशी से पनाह नहीं लेता। वो आखिरी सूरत थी, इससे पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे अल्फाज का खातिर ख्वाह असर नहीं हो रहा है, चुनाचे मैंने मौजू बदल दिया। यार मोहसिन, मैंने तुझसे कहा था कि शैला से एक बात मालूम करनी है। वो सब ठीक है, मोहसिन ने कहा। लहजे से अंदाजा होता था कि मैंने उसका मूड भी खराब कर दिया है। उसने महज डिसल्वा को धमकी दी थी, इसलिए वो कुछ डर रही थी। बाद में उसका ये डर बेबुनियाद साबित हुआ। इससे ज्यादा वजाहत मुमकिन नहीं थी। शैला से एक बात और पूछनी थी, मैंने कहा। उसका ताल्लुक मेरे शख्स से है हॉस्पिटल में। उस बूढ़े गोरकन को जहर देने वाली तीसरी नर्स मुझे शैला की हमशक्ल लगी थी। अब उसका क्या जिक्र? राबिया ने बाहर देखते हुए अचानक मेरी तरफ देखकर कहा डिसल्वा ने वो केस ही दबा दिया है। गाड़ी उस इमारत के सामने जा रुकी जिसमें राबिया का ऑफिस था। दरवाजे पर पुराना चौकीदार मौजूद था, लेकिन उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इधर उधर देखने पर मुझे 2 ऐसे आदमी नजर आए जिनकी सूरत और नजरें देखकर समझा जा सकता था कि वो सादा कपड़ों में मुसल्लह पुलिस के आदमी हैं जो रिजवी साहब की हिदायत पर वहां पोस्ट किए गए हैं। अंदर एक वर्दी वाला ASI भी मौजूद था। उसने हमें रोककर कहा हम अपनी शिनाख्त करवाएं, लेकिन चौकीदार ने मुदाखलत की और उसे बताया कि यही मिस राबिया कारी एडवोकेट हैं जिनके दफ्तर को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इसलिए ये हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ASI ने राबिया से हमारे बारे में पूछा और फिर अपनी खिफत मिटाने के लिए कहा आप फिक्र ना करें, आसपास कोई गलत आदमी फटक भी नहीं सकता। राबिया ने उसे कहा कि अभी कुछ देर में खसरू जमशेद नाम के एक साहब आएंगे। स्याह शेरवानी, तुर्रेदार सफेद पकड़ी और सफेद शलवार, भारी भरकम चेहरा और बड़ी बड़ी मूंछों वाले। उनको ऊपर आने दिया जाए, लेकिन उनकी तलाशी जरूर ली जाए, इस तरह कि उनको अपनी बेइज्जती का एहसास ना हो। मैंने राबिया को ऑफिस में छोड़ा, फिर बैंक ड्राफ्ट लेकर मैं और मोहसिन उस कोठी में पहुंचे जो मैंने गुज़िश्ता रोज खसरू जमशेद के साथ जाकर देखी थी। मुझे उसकी शानदार मर्सिडीज दूरी से नजर आ गई। करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी तो मुझे 2 शोफर की जगह बैठा हुआ वो नजर आया। उसका उरिया बिल्कुल वही था। करीब पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम, मैंने खिड़की के पास पहुंचकर कहा। ये बताइए कि आप कौन है? शोफर या खसरू जमशेद साहब? वालेकुम अस्सलाम, उसने संजीदगी से कहा और कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहा। रकम ले आए आप? मैं चक्कर में पड़ गया, लेकिन चाल फौरन मेरे जहन में आ गई। हाँ मगर तुम तो शोफर हो, मैंने रुखाई से कहा और यूं दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे मुझे खसरू जमशेद के अंदर मिलने का पूरा यकीन हो। अभी मैं चंद कदम ही दूर गया था कि वो अंसा बरखुरदार, ऐसी नजर होती तुम्हारी तो तुम दुनिया में कहीं धोखा ना खाते। वो मूंछों को बल देकर बोला खसरू साहब। मैंने शर्मिंदा होकर उससे हाथ मिलाया। मैं बैंक ड्राफ्ट ले आया हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मकान की असल खरीदार एक खातून है, मिस राबिया कारी एडवोकेट। आपने उनका नाम तो सुना होगा। खसरू जमशेद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। नाम कुछ सुना हुआ जरूर लगता है। क्या वो आपके साथ आई हैं? जी नहीं, वो अपने ऑफिस में आपकी मुंतजिर हैं। मैंने कहा मेरे साथ एक दोस्त आया है। मिस राबिया के ऑफिस में कागजी और कानूनी कार्रवाई आसानी से पूरी हो सकती है। अदायगी तो मैं इस वक्त भी कर सकता हूँ। मैंने उसे बैंक ड्राफ्ट पकड़ा दिया। जितनी देर में उसने बैंक ड्राफ्ट को देखा मैंने अपने चारों तरफ निगाह डाली ताकि रिजवी साहब की हिफाजती इंतजाम देख सकूं, लेकिन मुझे आसपास कोई भी नजर न आया। उनके आदमी अगर कहीं थे तो छुप कर निगरानी कर रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं है। खसरू जमशेद ने बैंक ड्राफ्ट मुझे वापस कर दिया। आप मेरे साथ चलेंगे या अपनी गाड़ी में? आपके साथ तो आपका शोफर भी होगा। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में ज्यादा महफूज रहूंगा। आप तो अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं और दुश्मनी निभाते हैं। मेरा अभी तक कोई दुश्मन नहीं है। मैंने बिल्कुल गैर संजीदगी के साथ मजाक में ये बात की थी, लेकिन खसरू जमशेद का रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था। उसके माथे पर नागवारी के आसार शिकन बन के फैल गए थे, यूं जैसे मैंने उस पर तंज किया हो। मैं अकेला ही चलूंगा, उसने फैसला करते हुए इंजन स्टार्ट किया। आप आगे चलेंगे और आपका शोफर? मैंने घर की तरफ देखा। क्या वो यहाँ अकेला आपकी वापसी का इंतजार करता रहेगा? नहीं, जब वो देखेगा कि मैं जा चुका हूं तो वो भी चला जाएगा। खसरू ने कहा
اگر آپ کہیں تو اندر جا کے اسے اطلاع کر دوں؟ میں نے کہا ایسے بیچارہ کب تک؟ میں نے کہا تھا مسٹر سکندر بخت کہ وہ چلا جائے گا۔ خسرو جمشید نے سخت لہجے میں کہا اب آپ چلیے۔ شک مجھے پہلے بھی تھا، اب یقین آ گیا تھا کہ کوٹھی کے اندر شوفر موجود ہی نہیں ہے۔ باہر سے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند نظر آتے تھے اور خسرو جمشید کا اکیلے جانا اس کے سابقہ بیانات کی نفی کرتا تھا کہ زندگی اور موت کے امکانات کو 50-50 کرنے کے لیے وہ اپنے جیسے شوفر کو ساتھ رکھتا ہے۔ میں نے اسے بزدلی کا تانا نہیں دیا تھا اور یہ چیلنج نہیں دیا تھا کہ ہمت ہے تو اکیلے جا کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ شوفر واقعی موجود ہوتا تو خسرو جمشید اسے بے سبب چھوڑ کے کیوں جاتا؟ میں نے اپنے شبے کا اظہار محسن پر کیا۔ یہ شخص جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے خسرو جمشید نہیں بلکہ اس کا شوفر ہے۔ یہ شک جناب کو کیسے ہوا؟ محسن نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا شک کے بہت سے اسباب ہیں۔ میں نے کہا ایک تو یہی کہ ہمیشہ اپنے ہمزاد قسم کے شوفر کو ساتھ رکھنے کی احتیاط، اگر ضرورت یا عادت ہوتی تو اس وقت وہ اکیلا روانہ نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے شوفر کے انداز گفتگو میں اعتماد نظر نہیں آتا، کیونکہ کل میری خسرو جمشید سے بات ہوئی تھی، چنانچہ میں یہ فرق محسوس کر سکتا ہوں۔ غالباً یہ بھی مجھے قتل کرنے کی ایک سازش تھی۔ خسرو جمشید کا خیال ہوگا کہ سارے معاملات یہی طے پا جائیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ کاغذی اور قانونی کارروائی بعد میں مکمل ہوتی رہے گی۔ وہ تو مجھے کل بھی قبضہ دینے پر تیار تھا۔ آج اس نے شوفر کو بھیج دیا کہ وہ مجھ سے بینک ڈرافٹ لے لے اور چابی میرے حوالے کر کے لوٹائے۔ بینک ڈرافٹ کو کیش کرانا اس کے پروگرام میں شامل نہ تھا۔ بعد میں کیا ہوتا، یا تو میں اسی وقت چابی لگا کر دروازہ کھولتا اور اندر دیکھتا، یا ہم سب ساتھ جاتے۔ بہر صورت یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ چابی لگاتے ہی دھماکہ ہوتا اور انجام بخیر۔ شوفر جا کر خسرو جمشید کو بتا دیتا کہ مشن کامیاب رہا۔ ابھی تک کسی نے مجھے خسرو جمشید کے ساتھ نہیں دیکھا تھا اور اس سودے کا کوئی گواہ نہیں جو ہمارے درمیان طے پایا تھا۔ کون جانے وہ خسرو جمشید تھا یا کوئی اور اس کوٹھی کا مالک تھا بھی یا نہیں، یہ سب تو ملکیت کے کاغذات دیکھنے سے معلوم ہوتا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کہیں ایسی ہوتی ہے کہ میں نے رقم ادا کی اور اس نے چابی مجھے دے کر کہا کہ جاؤ میاں، آج سے تم مالک اس گھر کے۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک جذباتی وجہ بتائی تھی اور کاغذی و قانونی کارروائی کے لیے کہا تھا کہ بعد میں ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کارروائی کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر اس گھر کی چابی واقعی ہلاکت خیز ہے تو کیا یہ بات معلوم نہیں کی جا سکتی؟ محسن نے کہا رضوی صاحب ان ماہرین کو بھیج سکتے ہیں جو آتش گیر، بادہ یا دھماکے سے پھٹنے والی چیزوں کو ناکارہ بناتے۔ میں نے کہا ایک اور سوال یہ ہے کہ خسرو جمشید اس مکان کا مالک نہیں اور اس کی جگہ شوفر صاحب چابی دینے آیا تھا، تو اب وہ کاغذات پر دستخط کیوں اور کیسے کرے گا؟ محسن نے کہا اور میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ مرسڈیز کار کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم اپنی باتوں میں مصروف رہے اور خسرو جمشید کا ڈرائیور موقع پاتے ہی غائب ہو گیا، کیونکہ کسی وکیل کے آفس میں جا کر اپنے مالک کی جگہ قانونی دستاویزات پر دستخط کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آئینے میں دیکھا تھا تو وہ گاڑی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، محسن نے مایوسی سے کہا، اور فوکس ویگن کو سڑک کے ایک کنارے پر روک لیا۔ ہم 5-10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے نفی میں ساری لایا، یہ سب ڈرامہ تھا بلکہ فراڈ تھا۔ خسرو جمشید اور اس کا ہم شکل ڈرائیور دونوں بوگس تھے اور اب دوبارہ کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ ان کا مقصد ہمیں لالچ دے کر موت کے منہ میں لے جانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آج اس شوفر نے چھوٹتے ہی بوئی سے پوچھا کیا آپ رقم لے آئے ہیں؟ پھر اس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ اس کو ہدایت تھی کہ بینک ڈرافٹ لے کر خسرو جمشید کی طرف سے چابی مجھے پیش کرے اور رخصت ہو جائے۔ جاتے جاتے کہہ دے کہ خسرو جمشید صاحب کل پرسوں آپ سے ملیں گے اور یہیں ملنے آئیں گے۔ لیکن پہلے تو میں نے اسے بتا دیا کہ خریدار میں نہیں ہوں۔ وہ فوراً خسرو جمشید بن گیا، لیکن بینک ڈرافٹ دیتے ہی میں نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ سودا طے کرنے کے لیے اور قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے اسی وقت ایک وکیل کے آفس میں جانا ہے۔ وہ غائب نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس وقت وہ اپنے آقا کو رپورٹ دے رہا ہوگا کہ مشن کیوں ناکام رہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آقا فوراً اسکیم پر نظر ثانی کرے۔ محسن نے 5 منٹ بعد ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے محسن کے خیال سے اختلاف نہیں تھا تو یہ بھی مشکل نظر آتا تھا کہ خسرو جمشید کوئی فوری قدم اٹھائے جس سے ناکامی کے اسباب کا مداوا ہو سکے۔ میں نے اور محسن نے رابعہ کے آفس کے نیچے اپنی گاڑی روکی تو رات کے 8 بجنے والے تھے، لیکن خلاف معمول عمارت کے آس پاس وہ علاقہ جہاں ہمیشہ اندھیرا نظر آتا تھا آج روشن تھا۔ گاڑیوں کی قطار کے بعد گھنے سائے دار درختوں کی قطار تھی اور پھر مال روڈ جس پر ٹریفک کا رش رہتا تھا اور روشنی کا انتظام بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہ روشنی درختوں کی وجہ سے اس حصے تک نہیں پہنچی تھی جہاں اس عمارت کے سامنے بھی پتلی سی سڑک تھی۔ آج اس عمارت کے اوپر دونوں طرف سرچ لائٹس نصب تھی اور یہ حفاظتی انتظامات کی ایک کڑی تھی۔ میں نے اوپر جا کر رابعہ کو اپنی ناکامی کا احوال سنایا اور ان خدشات کا بھی اظہار کیا جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خیال بے بنیاد اور میرے خبتی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا جب ٹرانسمیٹر پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ چابی میری دسترس میں ہے اور میں آسانی سے آزادی حاصل کر سکتا ہوں۔
اگر میں نے اس چابی سے قفل کھولنے کی کوشش کی ہوتی تو بات میرے ساتھ وہیں پر ختم ہو جاتی اور یہ دوسری چابی پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک چابی باہر آنے کے لیے تھی تو دوسری اندر جانے کے لیے، لیکن دونوں دروازے عدم کی دنیا میں کھلتے تھے۔ چلو خدا کا شکر ہے کہ اس بار بھی وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ رابعہ نے بینک ڈرافٹ کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا۔ لعنت بھیجو اس مکان پر، لیکن یہ دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس کوٹھی کا مالک کون ہے۔ میں نے کہا شاید اس سے خسرو جمشید بن کر آنے والے کا کچھ پتہ چل سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ کیا وہ بھی کوئی شکاری ہے۔ کوٹھی کس کی ہے یہ تو کل ہی معلوم ہوگا، محسن بولا، لیکن سکندر کے اندیشوں کی تصدیق اسی وقت کی جا سکتی ہے۔ رضوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنے آدمی وہاں حفاظت کے لیے پوسٹ کر دیں گے۔ وہ لوگ دروازے کی بجائے کسی کھڑکی یا روشن دان سے اندر چلے جائیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والے واحد مکفل دروازے کے پیچھے تباہ کاری کا انتظام ہے یا نہیں۔ باقی دروازے اور کھڑکیاں اندر سے چٹکی لگا کے بند کیے گئے ہوں گے۔ وہ بم وغیرہ کو غیر مؤثر بنا دیں گے۔ میں انکل سے بات کرتی ہوں، رابعہ رضوی صاحب کے گھر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی۔ میں نے باہر سے اس کے معاون وکیل کے کیبن میں جا کر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دونوں کا ایک ہی نمبر تھا، چنانچہ میں رابعہ کی اور رضوی صاحب کی گفتگو سن سکتا تھا۔ رابعہ کیا بات ہے، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ رضوی صاحب نے کہا۔ اپنے آفس سے انکل، رابعہ نے خوش دلی سے کہا۔ اس مکان کی بات کرنی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ دونوں بدماش کہاں ہیں؟ رضوی صاحب نے کہا۔ وہ خاصے پریشان لگتے تھے۔ آپ کا مطلب ہے محسن اور سکندر وہ دونوں اس وقت بھی میرے آفس میں موجود ہیں؟ رابعہ ہنسی۔ اچھا، لیکن سارا دن وہ کہاں تھے؟ رضوی صاحب نے کہا۔ 10-11 بجے تک ہم گھر پر ہی تھے، رابعہ نے اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ محسن گھر سے نکلنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہا۔ سکندر نے کہا تھا کہ اس کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ چراغ دین نام کا کوئی شخص منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ رضوی صاحب نے رابعہ کی بات کاٹ دی۔ ارے بھائی، اس شخص کی شادی پہلے محسن کی بڑی بہن مریم سے ہوئی تھی اور اب اس کی چھوٹی بہن فوزیہ سے طے پائی تھی۔ مریم کے بارے میں تو معلوم تھا، رابعہ نے معصومیت سے کہا۔ فوزیہ کی نسبت کب طے ہوئی؟ نسبت طے نہیں ہوئی تھی، بس شادی ہونے والی تھی۔ رضوی صاحب نے خفگی سے کہا۔ خدا نے بچا لیا، وہ تو منشیات کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ اس کے گھر سے لاکھوں کا مال برآمد ہوا ہے۔ میں بھی شیروانی صاحب سے بات کرتا ہوں، لیکن اس بدماش نے سکندر کا نام کیوں لیا؟ میں تو خود حیران تھی، رابعہ نے کہا۔ کچھ ذاتی دشمنی یا رقابت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سکندر آج صبح تو گھر سے نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے جگایا تھا تو وہ سوتے سوتے منہ ہاتھ دھوئے بغیر ناشتہ کرنے آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، رضوی صاحب نے کہا، ایسی باتوں سے سکندر کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ وہی رقابت اور رنجش کا چکر ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب چکر ہے۔ یہ بدماش چراغ دین اچھی طرح جانتا تھا کہ سکندر پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ لیکن انکل، رابعہ نے ان کی بات کاٹ دی، فوزیہ نے ابھی خودکشی کی جو کوشش کی تھی اس کا سبب غالباً یہی انکار تھا۔ اس سے چراغ دین نے تذلیل محسوس کی ہوگی اور اس کے دل میں سکندر کے خلاف۔ ہاں چھوڑو اس قصے کو، رضوی صاحب نے عمدن اس موضوع پر مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم نے اس مکان کے سلسلے میں فون کیا تھا؟ کیا سودا ہو گیا؟ نہیں انکل، رابعہ نے کہا۔ سکندر اور محسن بینک ڈرافٹ لے کر گئے لیکن پارٹی نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھے۔ اس کے علاوہ ابھی کسی نامعلوم شخص کا فون آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ایک دروازہ مکفل ہے، اس کے پیچھے ایک بم رکھا ہے جو تالے میں چابی گھماتے ہی پھٹ جائے گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ کیا آپ چیک کرا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی شہر میں مکانوں کی کمی ہے کیا؟ رضوی صاحب ناراض ہو کے بولے۔ اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا ضرورت ہے خطرہ مول دینے کی؟ انکل، وہ مکان آدھی قیمت پر مل رہا ہے، رابعہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اور میرا ارادہ وہاں رہنے کا نہیں ہے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ پیسہ برباد کرنے کا؟ میں اسے 1 ہفتے کے اندر اندر فروخت کر دوں گی، رابعہ نے کہا، اور خود سامنے آ کر سودا بھی نہیں کروں گی، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کو میرے فائدے کی خاطر بس 1 ہفتہ تک کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا بھائی، میں بھیجتا ہوں کسی کو، مگر تم اب گھر آ جاؤ اور ان دونوں کے ساتھ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا موڈ خراب ہے، لیکن وہ رابعہ کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس گفتگو میں جو میں نے چوری چھپے سنی، میرے لیے خوشی کے 2 پہلو تھے۔ ایک یہ کہ چراغ دین منشیات کا اسمگلر ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کسی کو اس معاملے میں میرے ملوث ہونے کا بالکل یقین نہیں۔ لاکھوں کے مال کا حوالہ دے کر رضوی صاحب نے کچھ مبالغے سے کام لیا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ابھی تک جو اطلاعات ان کو ملی تھی وہ سنی سنائی تھی، اور سنانے والوں نے زیب داستان کے لیے ہزاروں کی رقم کو بڑھا کے لاکھوں تک پہنچا دیا تھا۔ میں رابعہ کے آفس کی طرف جا رہا تھا کہ ویٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور خسرو جمشید اندر آ گیا۔ بھائی معاف کرنا میاں سکندر بخت، وہ اپنی پاٹدار آواز میں بولا، میری گاڑی کا ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، لیکن تم نے تو مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر آپ یہاں کیسے آ پہنچے؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پا کے وال کلا کی طرف دیکھا، وہ 40 منٹ بعد آیا تھا۔ ٹائر بدلنے میں 10-15 منٹ کی تاخیر تو ممکن تھی، مگر 40 منٹ میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شوفر نے آقا کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہو اور آقا خود گاڑی لے کر چل پڑا ہو۔
ٹائر کے فلیٹ ہونے کی کہانی صرف درمیانی وقفے کو پورا کرنے کے لیے گڑی گئی تھی۔ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نام اور پتہ تلاش کرنا پڑا۔ خسرو جمشید نے کہا۔ میں نے اس دلیل کو قبول کیا اور خسرو جمشید کو اپنے ساتھ لے گیا۔ محسن نے یقیناً اس کی آواز سن لی تھی اور رابعہ کو ہوشیار کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے حیران ہوئے بغیر بڑے اتفاق سے خسرو جمشید کا استقبال کیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ہم تو سمجھ گئے تھے، محسن نے کہا۔ بھائی ان کا میرا مطلب ہے ان کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے محسن کو مطلع کیا۔ بے تکلفانہ تعارف کے بعد مکان کی خرید و فروخت پر نئے سرے سے بات شروع ہوئی۔ خریدار یہ ہیں مس رابعہ قاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ کا مکان سکندر بخش صاحب دیکھ چکے ہیں، رابعہ نے کہا، اور کاروباری جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ یہ ہے کہ آپ کا مکان انہیں بہت پسند آیا ہے، لیکن خریدار آپ ہیں۔ جمشید نے کہا۔ آپ کو بھی تو پسند آنا چاہیے۔ مجھے ان کی پسند پر اعتماد ہے، رابعہ نے کہا۔ میری پسند مختلف نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جمشید نے معنی خیز طریقے پر مسکرا کے اور سر ہلا کے کہا، میں سمجھ گیا ہوں۔ رابعہ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے سرخ پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہینڈ بیگ کھولا اور بینک ڈرافٹ نکالا۔ جمشید صاحب یہ 1.5 لاکھ تو نقد حاضر ہیں، رابعہ نے کہا۔ باقی رقم کے بارے میں سکندر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ جیسے میرا پلاٹ فروخت ہوا آپ کو ادا کر دی جائے گی، لیکن مجھے بعد میں خیال آیا کہ ایک متبادل صورت بھی ہے جو ممکن ہے آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ فرض کیجئے میں وہ پلاٹ ہی آپ کے نام کر دوں۔ آپ فروخت کریں گے تو نقصان میں ہرگز نہیں رہیں گے اور نہ آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو جلدی نہیں تو 50,000 زیادہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن آپ اسے فروخت نہ کرنا چاہیں تو وہاں رہائش یا کاروباری تعمیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جگہ ہر اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ آپ کی تجویز بے حد معقول ہے، جمشید نے کہا۔ آپ کے یہ پلاٹ کس جگہ ہے اور کتنا بڑا ہے؟ اس کا رقبہ 10 مرلے ہے، رابعہ نے کہا، اور اگر آپ کراؤن سینما سے تھوڑا سا آگے جائیں تو سیدھے ہاتھ پر سڑک کے کنارے واقع ہے۔ ان کی گفتگو کے درمیان میں بڑے غور سے خسرو جمشید کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے جو مفروضہ قائم کیا تھا وہ 100% حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ پہلے مجھے واقعی شوفر بلا تھا، لیکن اب اصل خسرو جمشید میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شوفر نے غائب ہو کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا اور مالک فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ درمیانی وقفے کو ٹائر فلیٹ ہو جانے کی کہانی سے بڑی ذہانت کے ساتھ پور کیا گیا تھا، مگر اصل اور نقل کا فرق مجھ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش رائیگاں گئی تھی۔ ظاہری حلیے سے دشمنوں کی نظر دھوکہ کھا سکتی تھی، سامنے بیٹھ کر بات کرنے والا اس فریب کا شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ حاکم اور محکوم کے انداز و اعتبار کا فرق خود چگلی کھاتا تھا کہ خسرو جمشید کون ہے اور اس کا شوفر کون ہے۔ خسرو جمشید نے کسی تذبذب کے بغیر رابعہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ رابعہ نے کہا کہ اسے یہی امید تھی، چنانچہ اس نے جو دستاویزات تیار کی ہیں وہ اسی تجویز کے مطابق ہیں۔ جمشید نے اعتماد کے ساتھ اس مظاہرے پر رابعہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنے بریف کیس میں سے مکان کی ملکیت کے کاغذات نکالے۔ رابعہ نے اور اس کے ماتحت وکیلوں نے ان کا باغور معائنہ کیا اور انہوں نے ہر لحاظ سے تسلی بخش پایا۔ میں اور محسن خاموش تماشائی بنے ایگریمنٹ پر دستخطوں کی کارروائی کو دیکھتے رہے۔ رات کے 11 بجے یہ کارروائی پوری ہو گئی تو خسرو جمشید نے مکان کی چابیاں ہمارے حوالے کی، ہمیں مبارکباد دی اور ہم سے ہاتھ ملا کے رخصت ہو گیا۔ عدالتی کارروائی کے لیے اس نے صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملنے کا وعدہ کیا اور جاتے جاتے ہمیں بھی مدعو کر گیا۔ ہم کچھ دیر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خسرو جمشید نہ فراڈ تھا اور نہ یہ نام بوگس تھا۔ تمام دستاویزات کی رو سے خسرو جمشید بلا شرکت غیر اس مکان کا مالک تھا جو اس نے آدھی قیمت پر ہمیں بیچ دیا تھا۔ اس کا رہائشی پتہ ماڈل ٹاؤن کا تھانہ اور اس کے کارڈ پر 2 ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ ہمارے تو سب اندازے غلط ہو گئے۔ محسن نے بلا کر پہلی بات کہی، غلط ہوئے نہیں، کر دیے گئے۔ میں نے کہا، اور یہ کوئی نظر ثانی کیا ہوا منصوبہ ہے، چال اپنی جگہ موجود ہے اور شکاری بھی نہ مایوس ہے اور نہ غافل۔ انہوں نے کچھ انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے اب بھی دال میں کالا ہی نظر آ رہا ہے، محسن بولا۔ اگر رات زیادہ نہ گزری ہوتی تو میں اسی وقت ماڈل ٹاؤن جا کے دیکھتا کہ یہ پتہ صحیح ہے یا غلط۔ پتہ تو ٹھیک ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قصر جمشید بہت عالی شان کوٹھی ہے، خصوصاً اس کا باغ سب کو متوجہ کرتا تھا، جس میں ہر موسم میں پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ معلوم نہیں اب کیا حال ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو رابعہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ جی ہم آ رہے ہیں، بس ابھی چند منٹ میں اٹھنے ہی والے تھے۔ دراصل دوبارہ پارٹی یہاں پہنچ گئی اور سودا بھی ہو گیا۔ جی، اس کی صورت پر حیرانی پھیل گئی۔ اس نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور 1 منٹ تک صرف سنتی رہی۔ آخر میں اس نے پھر کہا، ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے حضرات، رابعہ نے مسکرا کر کہا۔ رضوی صاحب نے بم ڈسپوزیبل والوں کو بھیجا تھا، وہاں ان کو پولیس نے روکا جو سادہ کپڑوں میں متعین تھے۔ جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو پولیس والے حیران اور پریشان رہ گئے کہ اگر بم ڈسپوزل والے ہیں تو وہ کون تھے جو ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے؟ انہیں تو اندر کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور ظاہر ہے جب اصل لوگ گئے ہوں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا ہوگا۔
میں نے کہا اگر پولیس والے شناختی کارڈ دیکھنے پر اصرار کرتے تو پہلے پہنچنے والے پکڑے جاتے، لیکن یہاں مجرموں کو پورا اعتماد ہے کہ پولیس والے ذہانت میں ان کے بالکل برابر نہیں ہیں۔ یہ خوب لطیفہ ہے کہ مجرم تو غیر ملکی فلموں سے اور کہانیوں سے پورا استفادہ کرتے ہیں، موسی نے کہا، لیکن وہی فلمیں دیکھ کے پولیس کی کارکردگی کا معیار بہتر نہیں ہوتا۔ جرائم میں جدید ترین وسائل بروقار لائے جا رہے ہیں، لیکن سراغ رسانی کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ لوگ پہلے کیسے پہنچ گئے۔ رابعہ نے کہا، کس کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے، میرا یا انکل کا؟